بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی ایک عظیم سورت سورہ اخلاص کے بارے میں۔ یہ سورت قرآن کی 112ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام سورہ اخلاص ہے، جس کا مطلب ہے خالص کرنا یا خالص توحید کا بیان۔ یہ سورت 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید کا خالص بیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بے نیازی اور شرک کی تمام اقسام کی نفی کی گئی ہے۔ یہ سورت قرآن کا نچوڑ ہے، کیونکہ قرآن کا بنیادی پیغام ہی توحید ہے۔ محترم دوستو، اب ہم اس کی فضیلت پر تفصیل سے بات کریں گے احادیث کی روشنی میں، اور پھر یہ بتائیں گے کہ اس سورت کو کب اور کیسے پڑھنا چاہیے۔ اور سورہ اخلاص کی فضیلت احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 حصہ کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے قرآن کے 1/3 کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین 3 قسم کے ہیں: توحید اور صفات الہی، قصص الانبیاء اور احکام شرعیہ۔ یہ سورت توحید کی جامع ہے، اس لیے 1/3 حصہ کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رات بھر سورہ اخلاص پڑھی، صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ یہ روایت میں ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کو بار بار پڑھنے سے بڑا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ یہ سورت 1/3 حصہ قرآن کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اگر ایک بار پڑھنے سے 1/3 حصہ کا ثواب ملتا ہے تو 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن شریف کا ثواب ملے گا۔ محترم سامعین، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا مستحب ہے تاکہ پورے قرآن شریف کا ثواب حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سورت سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے
کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کو دل سے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا جنت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 10 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم تو بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ اور بہتر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 50 بار پڑھے گا، اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ایسی روایات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک مشہور بات یہ ہے کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ باوضو یہ سورت پڑھے، اسے 9 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ 300 دروازے غضب کے بند کر دے گا، جیسے دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 300 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ نمبر 4، 300 درجے جنت کے عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، 300 حوریں عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، 300 خادم عطا فرمائے گا۔ نمبر 7، 300 غلام عطا فرمائے گا۔ نمبر 8، 3 شہر عطا فرمائے گا، جن میں سے ہر شہر میں 3 محلات ہوں گے۔ نمبر 9، اسے اللہ کی طرف سے سکون اور قلب اور خوشی ملے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسی تعدادوں والی روایات میں احتیاط ضروری ہے، اور اصل اجر اللہ کے پاس ہے۔ فرض نماز کے بعد 10 بار پڑھنے کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرض نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ توحید کی بنیاد ہے، اور اس سے شرک کی نفی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورت اللہ کی وحدانیت کی کامل تصویر ہے، اور اسے پڑھنے سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سورہ اخلاص کب پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ اسلام میں اس کی تلاوت کے لیے مخصوص اوقات اور مواقع ہیں، جو احادیث سے ثابت ہیں۔ نماز میں پڑھنا، نماز کی رکعتوں میں پڑھنا، خاص طور پر نفل نمازوں میں پڑھنا۔ ایک انصاری صحابی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ وتر کی نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے اور جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔
یہ شیطانی جادو اور نظر بد کی حفاظت کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت میں بھی یہ عمل کرتے تھے۔ یہ سورت کو معوذات کہتے ہیں اور ان کے برکت سے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور غربت دور ہوتی ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اگر کوئی ہو تو، ورنہ مجھ پر، اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھو۔ اور اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال و دولت دیا کہ پڑوسیوں تک پہنچ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 بار پڑھنا ہے یا الحمد کے ساتھ، اگرچہ کچھ اسناد ضعیف ہیں لیکن فضائل میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھے گا تو غربت اس گھر اور پڑوسیوں سے دور ہو جاتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں 3 بار یہ سورت پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے۔ معوذتین کے ساتھ بیماری اور تکلیف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بھی یہ پڑھتے تھے۔ یہ شرور سے بچاتی ہے، جیسے حسد، جادو، اندھیرے کے شر۔ روزانہ کی تلاوت، روزانہ کم از کم 10 سے 50 یا 200 بار پڑھنے کی روایت ہے، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، لیکن یاد رکھیں تعداد زیادہ اخلاص اور یقین اہم ہے۔ یہ سورت اللہ کی توحید سکھاتی ہے جو ایمان کی بنیاد ہے۔ اسے پڑھنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور دنیاوی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ محترم دوستو، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔